یہ کہانی ہے 8 اکتوبر 2005 کی، جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا تھا اور لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر ادا کر رہے تھے۔ وہیں 8 اکتوبر کو صبح 8:30 پر کچھ ایسا ہوا کہ جس نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے علاوہ آزاد کشمیر میں تباہی مچا کر رکھ دی اور پاکستان اور آزاد کشمیر کی آبادی کی آدھی سے زیادہ حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں 8 اکتوبر 2005 کو ایک خوفناک ہونے والے زلزلے کے بارے میں۔ اس میں میری کہانی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ آج آپ کے سامنے یہ جو 18 سال کا نوجوان بیٹھا ہے، یہ اس وقت صرف اور صرف 7 ماہ کا تھا۔ 7 ماہ کے بچے کو اس وقت صرف اور صرف اتنا پتا تھا کہ جب مجھے بھوک لگے تو مجھے رونا ہے، پھر مجھے کھانا مل جائے گا۔ تو مجھے تو اتنا یاد نہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا، لیکن میرے جو گھر والوں کی طرف سے مجھے بتایا گیا یا بزرگوں کی طرف سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ 8 اکتوبر 2005 کی صبح جب رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، میرے 2 بھائی جو سگے ہیں اور 3 جو میرے تایا جان کے بیٹے ہیں، 5 بھائی اسکول کے لیے روانہ ہو گئے۔ اور جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا تو میری والدہ نے سوچا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو کیوں نہ میں اپنے چھوٹے بچے کو سلا کر اپنے مال مویشیوں کو لے کے چلی جاؤں، کیونکہ بعد میں دھوپ ہو جائے گی تو پھر ان مال مویشیوں کو چرانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ خیر، انہوں نے مجھے سلایا اور مال مویشیوں کو لے کے چلے گئے چرانے کے لیے، کیونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور مال مویشیوں کو لے کے گھر سے تھوڑا ہی دور پہنچے تھے کہ زمین ہلنا شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن 5-10 سیکنڈ کے اندر ہی جب انہیں ہر گھر سے چیخو پکار کی آواز آئی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک خوفناک زلزلہ ہے۔ پھر انہیں یاد آیا کہ میں اپنے 7 ماہ کے چھوٹے سے بچے کو گھر پہ سلا کے آئی ہوں، اور جیسے ہی انہوں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو جس گھر میں وہ مجھے سلا کر گئی تھی وہ زمین بوس ہو گیا تھا، اور وہ بھاگتی ہوئی آئی، چیختی چلاتی ہوئی آئی، اور انہوں نے دیکھا کہ گھر تو زمین بوس ہو چکا ہے اور میری کوئی اندر سے چیخنے چلانے کی آواز نہیں آ رہی۔ خیر، وہ چیخی چلائی، مدد کے لیے لوگوں کو پکارا تو میرے جو دادا جان تھے اور ان کے ساتھ جو دوست لوگ تھے وہ بھاگتے ہوئے آئے اور میری ماں کی مدد کرنا شروع کر دی کھدائی میں۔ کافی دیر کھودنے کے بعد جب انہیں احساس ہوا کہ اس وقت تو گھر کچے تھے جن کی پتھروں کی دیواریں ہوا کرتی تھی اور چھت میں لکڑی اور مٹی کا استعمال ہوا کرتا تھا، تو انہیں آہستہ آہستہ یقین ہونا شروع ہو گیا کہ اتنے بڑے پتھر تھے جو کہ جا کے بچے پہ لگے تو اس کا بچنا تو ناممکن تھا۔ خیر، انہوں نے میری ماں کو یہ بتا کر صبر کرنے کو کہا کہ آپ کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں رہا، اور وہ چل دیے اسکول کی طرف، کیونکہ میرے جو سب سے بڑے بھائی تھے وہ بھی اس اسکول کے ملبے تلے آ گئے تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ تو نہیں رہا، تو اب چلتے ہیں ہم اس کی طرف اور کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو ملبے تلے سے نکالا جائے۔ خیر، وہ جا ہی رہے تھے کہ میری ماں نے ہاتھ سے کھودنا سٹارٹ کر دیا۔ کھودتے کھودتے زمین سے کان لگایا تو میری ہلکی ہلکی سے رونے کی آواز آئی، تو انہیں یقین ہو گیا کہ بچہ ابھی زندہ ہے۔ تو انہوں نے ان کو واپسی آواز دی تو انہوں نے سوچا کہ ماں کو صدمہ لگ گیا ہے اور اس بچے کی آوازیں اس کے کان میں گونج رہی ہیں۔ خیر، کافی اصرار کرنے کے بعد وہ واپس آئے اور انہوں نے تھوڑا سا کھودنے کے بعد جب کان اندر لگائے تو واقعی میں میرے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خیر، انہوں نے 20 یا 25 منٹ کی مشقت کے بعد مجھے اس ملبے تلے سے باہر زندہ سلامت نکال دیا، کیونکہ میرے پیٹ پہ ایک کچے مکان کا بہت بڑا پتھر آ کے لگا تھا، جس کی وجہ سے میرے جسم میں خون کا دورہ رک چکا تھا اور میرا جسم کالا پڑ چکا تھا۔ خیر، میری ماں نے مجھے ایک برتن سے پانی پلایا جو اس وقت ہمارے مرغے پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ خیر، 15-20 منٹ کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں صحیح سلامت تھا، لیکن میرے جو بڑے بھائی اس ملبے تلے دب گئے تھے وہ شہید ہو گئے۔ خیر، ان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ جب وہ کلاس میں اپنی پڑھائی کر رہے تھے اور اسکول اچانک سے ہلنا سٹارٹ ہو گیا، اسکول کی دیواریں پھٹ گئی تو سارے بچے صحیح سلامت اسکول سے باہر نکل کے گراؤنڈ میں پہنچ گئے، اور میرے بھائی کا ہی ایک دوست جو ان کا کلاس فیلو بھی تھا وہ واپسی اندر بھاگا۔ تو میرے بھائی نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے بولا کہ میرا پین اندر رہ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا تو اسکول کی ایک طرف سے دیوار گر گئی اور اس کا راستہ بند ہو گیا۔ خیر، میرے بھائی اس کو بچانے کے لیے اندر گئے اور اس کو جیسے ہی اسکول سے باہر نکالا اور خود نکلنے ہی والے تھے، دروازے میں پہنچے کہ اسکول کی چھت گر گئی اور اس ملبے تلے وہ شہید ہو گئے، اور اللہ پاک میرے بھائی سمیت اور بھی جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہوئے ان سب کی شہادت قبول فرمائے۔ تو یہ تھی میری کہانی۔ ایک وقت کے لیے تو سب کو لگا تھا کہ یہ بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی تو کچھ اور ہی مرضی تھی، آج میں آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہوں۔
اللہ پاک ہمیشہ ہمیں ایسی قدرتی آفاتوں سے محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ان قدرتی آفتوں میں شہید ہوئے اللہ پاک ان سب کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اللہ حافظ۔